بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 402 یعنی 402 میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اجڑے باغ۔ یہ ملک یمن کا قصہ ہے۔ شہر صنعاء سے تقریباً 6 میل دور اس ملک کی بستی حرمان میں ایک نیک اور فیاض شخص رہتا تھا۔ وہ اپنے مال و متاع اور زمین و باغات سے حاصل شدہ آمدنی کا ایک بڑا حصہ غرباء و مساکین پر خرچ کر دیتا تھا اور فقر و فاقہ سے ان کی نجات کا ذریعہ بنتا تھا۔ حاصل شدہ آمدنی کا ایک بڑا حصہ غرباء و مساکین پر خرچ کرتا اور فقر و فاقہ سے ان کی نجات کا ذریعہ بنتا تھا۔ زمینوں سے فصل اور باغات سے پھل حاصل ہونے کا وقت آتا تو ضرورت مند بڑی تعداد میں اس کے پاس پہنچ جاتے اور اپنی اپنی مراد پاتے تھے۔ سخاوت فیاضی کے اس پیکر نے جب داعی اجل کو لبیک کہا تو اس کے تین بیٹے زمینوں اور باغات کے مالک قرار پائے۔ وہ اپنے کنبے کی کثرت کو دیکھ کر ایک بار جمع ہوئے اور کہنے لگے، ہمارے باپ کی سخاوت سے دراصل اس کی عاقبت اندیشی ظاہر ہوتی تھی۔ اس نے مال و دولت اس بری طرح لٹایا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، بس یہ تھوڑی سی زمینیں اور معمولی سے باغ ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے باپ کی طرح ان کی پیداوار غیروں میں تقسیم کرتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ مانگنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور ہمارے اہل و عیال کے لیے ضرورت کے مطابق بھی اشیاء نہیں رہیں گی۔ یوں ہماری آنے والی نسلیں ہم سے بھی زیادہ مفلس اور قلاش ہو جائیں گی۔ طے پایا کہ آئندہ کھیتی کاٹنے اور پھل توڑنے کا وقت بتایا جائے گا، نہ کوئی اعلان کیا جائے گا کہ کوئی ضرورت مند پہنچ سکے۔ اس طرح ہم سارا غلہ اور پھل ذخیرہ کر لیں گے۔ اس فیصلے کے بعد پہلی مرتبہ جب پھل توڑنے کا وقت آیا تو تینوں بیٹوں نے انشاءاللہ کہے بغیر عہد کیا کہ کل صبح سویرے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے باغات میں جائیں گے، ساری پیداوار اپنے قبضے میں لیں گے۔ غریبوں کو نہ پتہ چلے گا، نہ وہ آئیں گے، نہ ہماری دولت میں کمی واقع ہوگی۔ الصبح انہوں نے باغ کے ایک سرے سے چلنا شروع کیا۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے جا رہے تھے کہ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ فقراء کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں گھیر لیں گے۔ غرباء و مساکین تو انہیں کیا گھیرتے، دراصل وہ بدبختی کے گھیرے میں آ چکے تھے اور یہ سب ان کے بخل کی وجہ سے تھا۔ وہ حیران و پریشان ایک باغ سے دوسرے باغ میں جاتے اور کہتے کہ شاید اندھیرے کی وجہ سے ہم راستہ بھول چکے ہیں، یہ باغات تو ہمارے نہیں لگتے۔ کچھ دیر بعد روشنی پھیلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی باغ میں کھڑے ہیں، جس کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے نہیں بلکہ اجاڑ ہیں۔ دوسرے تیسرے اور باقی تمام باغوں کی بھی
یہی کیفیت تھی۔ ان میں سے ایک کا ضمیر قدرے جاگا ہوا تھا، وہ یوں گویا ہوا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ ہر عیب اور ظلم سے پاک ہے، ہم نے اپنے آپے پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے لالچ میں پڑ گئے۔ یہ ہماری خود غرضی، کنجوسی اور سرکشی کی سزا ہے کہ ہمارے باغ اجڑ گئے ہیں اور برکت اٹھ چکی ہے۔ جس رات انہوں نے غریبوں کا حق مار کر صبح سویرے تمام پھلوں پر خود قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، اسی رات مشیت عزتی نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا۔ کارکنان قضا و قدر ان کے باغات میں بھیجے گئے اور ان باغات کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عذاب الہی سے درخت ایسے ہو گئے جیسے ان کی جڑیں اکھاڑ دی گئی ہوں۔ جڑ کے بغیر کوئی درخت پھل کیوں کر دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ القلم کی آیات نمبر 17 سے 33 تک ان باغ والوں کا قصہ اجمالاً یعنی مختصراً بیان کیا ہے۔ قصے کا ایک مقصد تو اہل مکہ کو متنبہ کرنا بھی تھا کہ کوئی شخص اپنی شان و شوکت اور قوت و دولت پر نہ اترائے۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ جب اور جسے چاہے عطا کرے یا چھین لے۔ دوم یہ کہ لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی تو ان کی دنیا و آخرت دونوں باغ والوں کی طرح تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سوم یہ کہ رزق کی فراوانی ہو تو اس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے۔ اب تک سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے، نعمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ گھمنڈ اور بخل کے باعث انسان کو کسی بھی وقت قانون قدرت کی گرفت میں آ کر تمام نعمتوں سے محروم اور عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ میں اس سلسلے میں آخر میں اپنا ذاتی تجربہ بتا دوں کہ میرے ماموں مرحوم عبد المجید صاحب کے کہنے پر یا ان کی تقلید میں نے اپنی آمدنی کا حصہ، یعنی میں تو تنخواہ دار تھا، آمدنی ظاہر تنخواہ سے حاصل ہو رہی، تو تنخواہ کے ملتے ہی ایک حصہ میں نے اللہ کے نام پر الگ کرنا شروع کیا، جو آج تک کر رہا ہوں۔ یقین مانیے کہ اتنی برکت ہوئی مجھے اس کے بعد سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات دور کر دی، کوئی مالی پریشانی نہیں رہی۔ آج اللہ کا بہت کرم ہے کہ بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اس کے دربار میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔